بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان سزا یافتہ، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی باتوں اور حرکتوں کے سبب فضل کریم مجھے ایک بے وقوف شخص لگا تھا۔ میں نے پوچھا، عبد الواحد کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1 ماہ پہلے جناب۔ اور تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں سلمہ سے شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ حساب لگا کر بولا، تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں جی۔ فضل کریم، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری بات پر یقین کر کے خاموش ہو بیٹھوں گا۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر کسی مرحلے پر میں نے ضرورت محسوس کی تو میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے موزہ رنگ پور کا چکر بھی لگاؤں گا۔ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا اور نحیف آواز میں بولا، آپ بادشاہ ہیں جناب، میں آپ کو روک تو نہیں سکتا۔ میں نے اس کے چہرے پر پائے جانے والے خوف و ہراس کے تاثرات کو اس پر ٹوٹنے والی بپتا کے کھاتے میں ڈالا اور ایک مختلف پہلو سے پوچھا، فضل کریم، تمہاری بہو زرینہ کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ ریاض اکثر رات کے کھانے کے بعد اپنے دوستوں سے کہیں ملنے چلا جاتا تھا۔ کیا تم اس کی ان سرگرمیوں سے آگاہ تھے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نہ صرف ریاض کی ان مصروفیات سے واقف تھا بلکہ میں نے کئی مرتبہ اسے منع بھی کیا تھا۔ منع کرنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے اسے کریدا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بس جناب، ہمارے علاقے کا ماحول آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا میں انہیں پسند نہیں کرتا، مگر میرے سامنے تو ریاض سر جھکا دیتا تھا، تاہم چھپ چھپا کر وہ گھر سے نکل جاتا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ تم ریاض کے دوستوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ کیا تھی؟ بس جی، مجھے ان کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، وہ بد دلی سے بولا۔ کہتے ہیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ریاض کے دوستوں کا طرز عمل معاشرتی طور پر ناپسندیدہ تھا تو ریاض کی ذات پر شک کرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس بات یا نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے فضل کریم سے سوال کیا، ریاض کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ میرا مطلب ہے ان لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ ویسے تو وہ کئی افراد سے میل تال رکھتا تھا، فضل کریم نے بتایا، مگر فیقہ اور نوجہ اس کے زیادہ گہرے دوست تھے۔ کیا یہ دونوں بندے اس وقت اس علاقے میں ہی موجود ہیں؟ وہ اسبات میں جواب دیتے ہوئے بولا، ہیں تو علاقے میں ہی جناب، مگر فوری طور پر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں فضل کریم؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، رفیق اور فیقہ اور نواز علی عرف نوجہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور رات کو کافی دیر سے گھر واپس آتے ہیں۔ پھر میں تمہارے ذمے ایک کام لگاتا ہوں فضل کریم، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فرما برداری سے بولا، حکم سرکار۔ میں نے کہا، تم کل صبح انہیں اپنے ساتھ لے کر تھانے آؤ گے۔ اگر انہوں نے میرا کہنا نہ مانا تو جناب، تو پھر میں انہیں جوتے لگواتے ہوئے اپنے پاس تھانے بلوا لوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے ہر کام کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو میں بعض اوقات گھی کے برتن کو ٹیڑھا بھی کر دیتا ہوں۔ انگلی کو ٹیڑھا کرنا تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میرا اپنا ہی طریقہ کار ہے۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں جناب، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں ان دونوں بندوں سے معمول کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ شرافت سے تمہارے ہمراہ تھانے چلے آئے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، بصورت دیگر ان کے خلاف مجھے سخت ترین کارروائی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ سعادت مندی سے بولا، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنے ذہن میں اب تک کی تفتیش کا تجزیہ کیا۔ سلمہ جن حالات میں موت کا شکار ہوئی تھی اسے محض ایک حادثے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 90% امکانات اس بات کے تھے کہ اسے دیدہ دانستہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور جس وقت آگ سلمہ کے جسم کو کھا رہی تھی وہ یا تو زندہ نہیں تھی یا پھر مزاحمت کے قابل نہیں تھی۔ سلمہ کا شوہر فضل کریم جائے واردات پر حاضر نہیں تھا، اس لیے اس کی ذات شک سے مبرا تھی۔ لگ بھگ یہی صورتحال جمیل احمد اور زرینہ سے متعلق بھی تھی۔ زیتون بی بی کو بھی اس معاملے میں گھسیٹنا فضول ہی دکھائی دیتا تھا۔
اب آ جا کے ریاض احمد ایک ایسا شخص باقی رہ جاتا تھا جو سلمہ کا متوقع قاتل یا معاملہ قتل میں کسی بھی حوالے سے ملوث ہو سکتا تھا، اور وہ موقع پر حاضر بھی نہیں تھا۔ ریاض احمد کی پراسرار روانگی کئی زاویوں سے اسے مشکوک بناتی تھی۔ خاص طور پر زرینہ نے جس طرف اشارہ کیا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلمہ اور ریاض دونوں نوجوان تھے۔ اس طرح کے معاملات میں اس نوعیت کے مراسم قائم ہو جانا اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی حتمی بات تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، تاہم اس وقت میرے شک کا فوکس اور متوقع مجرم صرف اور صرف ریاض احمد ہی تھا۔ میں مزید کچھ دیر فضل کریم کے گھر رکنے کے بعد واپس تھانے چلا آیا۔ واپسی سے قبل میں نے موقع پر موجود افراد اور فضل کریم کے پڑوسیوں سے بھی بالتفصیل گفتگو کی تھی، مگر کوئی مفید بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ آئندہ روز میں نے کانسٹیبل جاوید مہر کو بھیج کر الیاس احمد نامی اس شخص کو تھانے بلوا لیا جو 7 جنوری کی شام جمیل احمد کے ساتھ موضع حاجی پور عنایت حسین کے ڈیرے پر گیا تھا۔ الیاس احمد کپڑے کی ایک دکان مدینہ کلاتھ مرچنٹ پر کام کرتا تھا۔ جمیل کے بیان کے مطابق وہ دونوں وہاں جوا کھیلنے گئے تھے۔ اگرچہ اس معاملے میں جمیل بے قصور نظر آتا تھا، تاہم اس کے بیان کی تصدیق قانونی تقاضا تھا۔ الیاس لگ بھگ جمیل کا ہم عمر تھا۔ خود کو تھانے بلوائے جانے پر وہ خاصا خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے یقین دلایا کہ اسے معمول کی ایک کارروائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اگر اس نے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دیے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میری اس وضاحت اور تسلی کے بعد وہ بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اسے سیاق و سباق سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا، جمیل سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے جناب، وہ ہمت پکڑتے ہوئے بولا۔ 5 سال سے تو زیادہ ہی وقت گزر گیا ہے ہمیں دوست بنے ہوئے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور اس دوستی کی وجہ تم لوگوں کا وہی شغل ہے؟ وہ شرمندہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جناب، یہ شوق تو ہمیں نیا نیا ہی لگا ہے۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ تم ہی پہلی مرتبہ اسے اپنے ساتھ عنایت حسین کے ڈیرے پر لے کر گئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ جمیل نے آپ کو بالکل صحیح بتایا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عنایت حسین خود کو کوئی بم قسم کی چیز سمجھتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ متاثر کن لہجے میں بولا، جی ہاں، حاجی پور میں عنایت حسین کی بڑی دہشت ہے۔ میں نے پوچھا، الیاس احمد ذرا سوچ کر بتاؤ، پرسوں یعنی 7 جنوری کو تم دونوں کتنے بجے حاجی پور کی جانب روانہ ہوئے تھے؟ اس وقت 4:15 بجے تھے جناب۔ تم جمیل کے ساتھ سیدھے عنایت کے ڈیرے پر پہنچے تھے یا پہلے کہیں اور بھی گئے تھے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ قطعیت سے بولا، نہ تو پہلے اور نہ ہی بعد میں ہم کہیں اور گئے تھے، ہم یہاں سے سیدھے حاجی پور گئے اور سیدھے واپس آ گئے۔ تم لوگوں کی واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ ہمیں ڈیرے سے نکلتے نکلتے 8:15 ہو گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے سوال کیا، جمیل نے اس رات کتنی رقم جیتی تھی؟ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اس رات تو جمیل مسلسل ہارتا رہا تھا۔ اس نے کتنی رقم ہاری تھی؟ تقریباً 200 روپے۔ اور تم نے؟ میں نے 350 روپے جیتے تھے۔ گویا منگ پتہ تمہیں راس آ گیا تھا۔ جناب، یہ تاش کے پتے بڑے ہرجائی ہوتے ہیں، وہ عجیب لہجے میں بولا۔ مقدر ساتھ نہ دے تو یہ بھی جھوٹے منہ نہیں پوچھتے۔ اس رات مقدر میری پیٹھ ٹھونک رہا تھا، جبکہ جمیل کا مقدر چادر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اس کو رخصت کر دیا۔ جمیل احمد کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی طرف سے اطمینان بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اگر مجھے یہ بتایا تھا کہ وقوعہ کی رات وہ 9 بجے گھر پہنچا تھا تو اس میں کسی قسم کی دروغ گوئی کو دخل نہیں تھا۔ اب مجھے فضل کریم کا انتظار تھا۔ میں اس کی راہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند میرے ذہن میں چمکا، اور اگلے ہی لمحے میں نے ASI افضل شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے تفصیل بتانے کے بعد کہا، افضل شاہ، تمہیں اسی وقت رنگ پور روانہ ہونا ہے۔ چاہو تو اپنے ساتھ 1-2 کانسٹیبل بھی لے جاؤ۔ تمہیں جلد از جلد چک نمبر 509 TDA سے عبد الواحد نامی شخص کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے واپس آنا ہے۔ معاملے کا پس منظر میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تم شام تک واپس آ جاؤ گے، کیا سمجھے؟ سب کچھ سمجھ گیا جناب، وہ تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا،
صرف عبد الواحد کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا ہے یا سلمہ کی ہسٹری بھی معلوم کر کے آؤں؟ عبد الواحد اور سلمہ لازم و ملزوم ہیں افضل شاہ، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ فضل کریم کی دوسری شادی اور سلمہ کو پیش آنے والے واقعے سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ اس سلسلے میں فضل کریم کا بیان بھی تمہیں سنا چکا ہوں۔ اس کی بتائی ہوئی چند باتیں میں ہضم نہیں کر سکا، اسی لیے تصدیق ضروری ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، میں ابھی 10 منٹ میں رنگ پور روانہ ہو رہا ہوں ملک صاحب، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں نے کہا۔ اس نے پھر جذباتی انداز میں میرا شکریہ ادا کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد فضل کریم میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ نوجہ اور فیقہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں شکل سے لاؤبالی اور اجڑ دکھائی دیتے تھے۔ فضل کریم نے بتایا کہ وہ دونوں کپڑے کی کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ میں نے فضل کریم کے سامنے ان سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور حوالدار جبار کو بلا کر فضل کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب نورا عرف نواجہ اور رفیق عرف فیقہ میرے کمرے میں باقی رہ گئے تو میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد وہ بیٹھ گئے اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے یکے بعد دیگرے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اگر تمہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی ہیں تو میں یہ اختیار بھی رکھتا ہوں کہ نہ صرف تم سے کرسیاں چھین لوں بلکہ اگر ضرورت محسوس ہو تو میں تمہیں حوالات میں بھی بند کر دوں۔ فیقہ رونی صورت بنا کر بولا، آخر ہمارا قصور کیا ہے تھانے دار صاحب؟ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا جناب، نواجہ کہنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر تم دونوں بے گناہ ہو اور تم سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی تو پھر بے فکر ہو جاؤ، میں ایسی صورت میں تم دونوں کو یہاں سے باعزت روانہ کروں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور کہا، لیکن اس کے لیے تم دونوں کا بے خطا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نوجہ نے پوچھا۔ فیقے نے سوال کیا، آپ کو کس طرح ہماری بے گناہی کا یقین آئے گا جناب؟ اگر تم دونوں میرے سوالوں کے صحیح اور مناسب جواب دو گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے بے گناہ اور کتنے مجرم ہو۔ میں نے انہیں ٹٹولنے والی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں جناب، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ اس کے بعد میں لگ بھگ 1 گھنٹے تک ان سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس دوران میں سخت رویہ بھی اختیار کیا، سمجھانے بجھانے کا عمل بھی جاری رکھا اور جیل میں سزا کی دھمکی بھی دی، مگر 1 گھنٹے کی تفتیش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سلمہ کو پیش آنے والے واقعے میں ان کا ہاتھ تھا اور نہ ہی وہ ریاض کے کسی خفیہ مشن سے آگاہ تھے۔ ان کے درمیان ہونے والی گپ شپ میں سلمہ کا ذکر کہیں نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں اس وارننگ کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی کہ اگر ضرورت پڑی تو انہیں دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ اگر ان کی بتائی ہوئی کوئی بات بعد ازاں غلط ثابت ہوئی تو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت رفیق اور فیقہ کو پکارا، اوئے ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں رک گئے۔ فیقہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں جو فوری خیال آیا تھا وہ فیقہ کے چہرے پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی پٹی کے بارے میں تھا۔ اس کے دائیں گال پر کراس کی شکل میں ٹیپ پٹی چسپاں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، فیقہ یہ زخم کس طرح آیا ہے؟ یہ زخم آیا نہیں بلکہ میں نے خود لگوایا ہے جناب۔ کیا کہنا چاہتے ہو فیقہ؟ میں نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، جناب یہ زخم میری مرضی اور خواہش کے مطابق لگایا گیا ہے، ذرا اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ میری بات کا مذاق سمجھیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی ملازمت بچانے کے لیے ایک نائی کی منت کر کے اپنے چہرے پر یہ زخم لگوایا ہے۔ فیقہ اگر تمہاری بات میں کھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی تو یقین کرو میں ہرگز تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، تھانے دار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا ہے، وہ عجیب قسم کا آدمی ہے جناب، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب آپ یہ پٹی دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنے دائیں گال کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہاں پر چنے کے سائز کا ایک سیاہ مسا تھا، ظاہر ہے یہ ایک پیدائشی نشان تھا
جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ بات مینیجر صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہمارا جب بھی سامنا ہوتا وہ مجھ سے کہتا، فیکا تمہارے چہرے پر یہ مسا تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ جی صاحب، میں بس اتنا ہی کہتا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ آئندہ مجھے یہ مسا نظر نہ آئے۔ میں کہتا، صاحب جی یہ مسا تو قدرتی ہے یا مصنوعی؟ وہ چڑ کر کہتا، بس میں اسے بار بار دیکھ نہیں سکتا، تم اس کا کوئی فوری بندوبست کرو، میں نے اور بھی کسی کے گال پر ایسا مسا دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے لوگوں کے دائیں گال پر ایسا ہی مسا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مینیجر صاحب کو میرے سیاہ مسے سے ایسا دلی لگاؤ کیوں ہو گیا تھا۔ میں دن رات اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ پرسوں تو حد ہی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، پرسوں کون سی حد ہو گئی فیکا؟ جناب، پرسوں 7 تاریخ تھی اور ہمیں ہر ماہ کی 7 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ پرسوں جب میں تنخواہ لینے مینیجر صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی تل ملا اٹھے۔ پھر وہ سیاہ مسا؟ میں نے عرض کیا، جناب یہ مسا تو میرے چہرے کا حصہ ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، تمہارا چہرہ رہے یا نہ رہے، مگر کل سے تمہارے چہرے پر یہ سیاہ مسا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ… ایک لمحے کو روک کر انہوں نے دھمکی دی، ورنہ تم اپنی نوکری ختم سمجھنا۔ تھانے دار صاحب، میں غریب آدمی اپنی نوکری کو کیسے ختم کر لیتا؟ چنانچہ میں نے دائیں گال کے سیاہ مسے سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا اور سیدھا نائی کی دکان پر جا پہنچا۔ نائی نے اس طرح کا کمال دکھا کر یہ پٹی چپکا دی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر فیکا نے مجھے دیکھا، پھر بولا، اب آپ کی مرضی ہے جناب، مجھ پر ہنسیں یا مینیجر صاحب پر۔ میں نے حماقت بقدر حیثیت پر ایک کہکہا لگایا اور فیکا اینڈ کمپنی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے زیادہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اسی شام پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سلمیٰ کی موت 7 جنوری کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان ہوئی تھی، اور انکشاف انگیز بات یہ تھی کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گویا میرا اندازہ 100% درست نکلا تھا کہ سلمیٰ کی موت آگ میں جلنے سے نہیں واقع ہوئی تھی، بلکہ جب اس کا جسم آگ میں جل رہا تھا تو بہت پہلے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور ہر تان ریاض احمد کے نام پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ جمیل احمد اس رات 9 بجے گھر پہنچا تھا، لہٰذا وہ تو اس معاملے سے بالکل صاف نکل گیا تھا۔ ریاض احمد کی پر اسرار روپوشی یا بالفاظ دیگر روانگی اس واقعے کی سب سے اہم کڑی تھی، اور مجھے پہلی فرصت میں اس کڑی کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کل صبح فضل کریم کو لے کر تھانے آ جائے تاکہ فی الفور موضع طبی کلاں تحصیل کروڑ ضلع لیا کا رخ کیا جائے۔ اب کسی قسم کی تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں کانسٹیبل کو ہدایت دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ ASI افضل شاہ بھی رنگ پور سے لوٹ آیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصی سنسنی خیز خبر لایا تھا۔ افضل شاہ کے بیان کے مطابق چک نمبر 509 TDA موضع رنگ پور میں فضل کریم کا ایک دوست وزیر علی رہتا تھا۔ فضل کریم اکثر اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ فضل کریم عبد الواحد کی نوجوان بیٹی سلمیٰ پر ریجھ گیا۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ سلمیٰ عبد الواحد کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ سلمیٰ کا ستیلا باپ تھا، اور ایک طرح سے اس نے سلمیٰ کو فضل کریم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ فضل کریم نے 500 روپے کے عوض سلمیٰ سے شادی کی تھی، اور یہ بھی طے پایا تھا کہ سلمیٰ کبھی عبد الواحد سے نہیں ملے گی۔ اس طرح عبد الواحد بھی کبھی سلمیٰ سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ عبد الواحد کے گھر میں سلمیٰ کی زندگی بڑے عذاب میں تھی۔ فضل کریم سے شادی کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ فضل کریم نے سب کو سلمیٰ کی حقیقت سے اسی لیے بے خبر رکھا تھا کہ اس کے کرتوت کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کی عمر کی ایک لڑکی کو 500 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اگرچہ اس نے سلمیٰ سے باقاعدہ شادی کی تھی، تاہم بہو بیٹے اور دنیا والوں کی نظر میں اس کا یہ عمل سراہے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس حوالے سے فضل کریم نے مجھ سے بھی کافی غلط بیانی کی تھی، مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سرے دست اسے محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں۔ میں پہلی فرصت میں ریاض احمد کو چھاپنا چاہتا تھا۔ فضل کریم سے تو بعد میں بھی نمٹا جا سکتا تھا۔
اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو فضل کریم وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بولا، تھانے دار صاحب دیکھ لیں، آپ نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا۔ تم واقعی بڑے سعادت مند ہو بھائی، میں نے مبہم الفاظ میں چوٹ کی۔ اس نے پوچھا، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام وہی ہے، میں نے کہا، آج ہم سیدھے موزہ ٹبی کلاں جائیں گے۔ اچھا تو مجھے اس لیے بلایا گیا ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں دانستہ فضل کریم کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ریاض میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر باقی معاملات کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی فضل کریم نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید اسے آگ والی کہانی پر پورا یقین تھا اور اس واقعے کو قدرت کا منشا سمجھ کر اس نے خاصی حد تک صبر بھی کر لیا تھا۔ لگ بھگ 4 بجے سپہر ہم موزہ ٹبی کلاں پہنچ گئے۔ ہم سے میری مراد میں، فضل کریم، حوالدار جبار احمد اور کانسٹیبل آفتاب ہے۔ کانسٹیبل خاصا چاق و چوبند بندہ تھا۔ وہ پولیس کی ملازمت میں آنے سے پہلے پہلوانی کرتا تھا اور کبڈی کا بہت مانا ہوا کھلاڑی بھی تھا۔ اب اس نے پہلوانی تو چھوڑ دی تھی، تاہم کبڈی کا شوق اسی طرح جاری و ساری تھا۔ حوالدار جبار کے پاس گرفتاری کا سامان موجود تھا۔ میں نے فضل کریم کو دروازے سے ذرا فاصلے پر ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جہاں سے وہ بآسانی نظر نہ آ سکے۔ حوالدار اور کانسٹیبل کو میں نے ریاض کے گھر کے عقبی جانب تعینات کر دیا تھا۔ وہ ہر قسم کی کارروائی کے لیے پوری طرح ہدایت یافتہ تھے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ فضل کریم کی بہن فضیلت بیگم اور بہنوئی عمر دین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ریاض اپنی نانی کے پاس ہی رہتا تھا۔ ریاض کی نانی جنت بی بی یعنی فضل کریم کی ماں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سرور علی کے ساتھ رہتی تھی۔ دوسری دستک کے جواب میں چلتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے تک آئی، پھر نسوانی آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے پہلے سے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت کہا، میرا نام رفیق عرف فیقہ ہے، میں ریاض سے ملنے کھوکھر آباد کوٹ ادو سے آیا ہوں، کیا ریاض گھر میں ہے؟ کون ہے مامی؟ عورت کے کچھ بولنے سے پہلے ہی گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے مردانہ آواز میں پوچھا۔ مذکورہ عورت نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تمہارا ہی کوئی دوست ہے ریاض، اپنا نام فیقہ بتایا ہے، تم خود دیکھ لو یہاں آ کر، وہ کھوکھر آباد سے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عورت کے قدموں کی آواز گھر کی اندرونی جانب واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے بڑے محتاط انداز میں دروازے میں جھری پیدا کر کے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں منتظر رہا کہ دروازہ کھولے، مگر دونوں پٹ کے درمیان معمولی سے خلا سے زیادہ فاصلہ پیدا نہ ہو سکا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ دروازے کے پیچھے موجود شخص دروازہ کھولنے سے پہلے پوری طرح اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ اس شخص نے عورت کو ممانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ عورت فضل کریم کے سب سے چھوٹے بھائی سرور علی کی بیوی ہو سکتی تھی اور مذکورہ شخص سوائے ریاض کے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آواز سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ اس دوران میں فضل کریم میرے نزدیک آ چکا تھا، حالانکہ میں نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نہ صرف اپنی جگہ سے ہل چکا تھا بلکہ دروازے کے پیچھے موجود شخص نے جھری میں سے اس کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ دروازے کے عقب سے تشویشناک آواز ابھری، بڑے ماموں فضل۔ اس آواز کو سنتے ہی تصدیق ہو گئی کہ دروازے کے پیچھے ریاض ہی تھا۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک فیصلہ کیا اور بجلی کسی صورت سے زوردار دھکا دیا۔ دروازے کے پیچھے موجود اس کاروائی کی توقع نہیں کر رہا ہوگا۔ دروازے کا پٹ اس کے منہ پر لگا، مگر بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دینے والے اس موقع پر نوجوان نے حیرت انگیز رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ زمین بوس ہو جانے کے بجائے وہ ایک سپرنگ کی مانند اچھلا اور اس نے چھت پر جانے والے زینوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں سیٹی بجائی اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے گرفت میں لینے کے لیے چھت پر پہنچتا، وہ مکان کی عقبی سمت کود چکا تھا۔ میں نے جنت بی بی کے مکان کے پچھواڑے جھانک کر دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ میری مخصوص سیٹی کی آواز حوالدار اور کانسٹیبل تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ وہ فوری کارروائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر جب ریاض نے مکان کی عقبی جانب چھلانگ لگائی
تو انہوں نے آنے واحد میں اسے چھاپ لیا۔ حوالدار نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ریاض کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ اس کاروائی میں آفتاب نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم سب جنت بی بی کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریاض احمد زیر حراست ہونے کے باوجود بری طرح مچل رہا تھا۔ میں نے حوالدار جبار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبار، یہاں پوچھ گچھ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں فوراً اپنے تھانے پہنچنا ہے۔ ریاض سے ہم وہیں نمٹ لیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، جبار نے تائیدی لہجے میں کہا۔ فضل کریم بولا، تھانے دار صاحب، مجھے نہیں لگتا ریاض نے وہ حرکت کی ہو جس کے سلسلے میں آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تم اپنی چونچ بند رکھو بڈھے طوطے، میں نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ شکر کرو کہ میں نے ابھی تک تمہیں حوالات میں بند نہیں کر دیا، ورنہ تم نے بھی بڑی بدماشیاں کی ہیں۔ وہ خوف زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے جناب؟ یہ تو کھوکھرا باد پہنچنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ جناب، آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ وہ سہم کر بولا۔ حوالدار نے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ تمہیں بھی ہتھکڑی لگانا پڑے گی۔ جناب، ایک تو میری چھوٹی بیوی مر گئی اور اوپر سے آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ تو رحم کریں سرکار۔ فضل کریم نے جب سلمہ کی موت کی بات کی تو اس گھر کے مکینوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ چھوٹی بیوی کی موت کے ذکر سے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر کے بعد تو گھر میں ایک تھر تھلی سی مچ گئی۔ فضل کریم کا چھوٹا بھائی سرور علی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ سرور کی بیوی زبیدہ، جو میری دستک سن کر بیرونی دروازے پر آئی تھی، ان کے بچے اور جنت بی بی نے فضل کریم کو گھیر لیا اور اضطراری انداز میں اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے۔ میں اگر مداخلت نہ کرتا تو ہمیں وہیں رات ہو جاتی اور ہماری واپسی مخدوش ہو کر رہ جاتی۔ میری ہدایت پر حوالدار نے ہتھکڑی لگے ریاض کو گھر سے باہر نکالا۔ آفتاب پوری طرح فضل کریم پر نگراں ہو گیا تھا۔ اس گھر کے مکین اچھی طرح یہ بات سمجھ چکے تھے کہ میں نے ریاض کو سلمہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا، لہٰذا کسی نے کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ ہم بخیر و خوبی 8:30 بجے رات کوٹ ادو پہنچ گئے۔ میں نے ریاض کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آج کی رات یہ تمہارے پاس رہے گا۔ کیس کی پوری صورتحال سے تم واقف ہو۔ میں یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس سے کیا اگلوانا ہے اور کیا نگلوانا ہے۔ تم ماشاءاللہ اچھے خاصے سمجھدار اور تجربے کار آدمی ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار نے ریاض کو ایسے دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میں ایک رات میں اس کی پیمائش کر لوں گا، اندر اور باہر دونوں طرف سے آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ اور اس کا کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ کانسٹیبل آفتاب نے فضل کریم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فضل کریم کو گھور کر دیکھا اور کہا، یہ بھی آج کی رات ہمارا مہمان رہے گا، مگر خیال رکھا جائے کہ ماما بھانجا ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے تھانے دار صاحب؟ فضل کریم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ قصور بھی تمہیں صبح ہی بتایا جائے گا، میں نے کہا۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب فضل کریم کی آؤ بھگت بھی کرنا ہوگی؟ نہیں جبار احمد، میں نے اسے سختی سے ٹوک دیا، اس کو تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ یہ آج کی رات میری ایک امانت کے طور پر تمہارے پاس رہے گا۔ اس سے ذرا دوسری قسم کا حساب کتاب کرنا ہے مجھے۔ فضل کریم نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، مگر میں نے اس کی الجھن رفع کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میں اگر چاہتا تو اسے گھر جانے کی اجازت دے سکتا تھا۔ تھانے میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، مگر ASI افضل شاہ کی رپورٹ نے مجھے فضل کی جانب سے برگشتہ کر دیا تھا۔ میں اسے اس کی غلط بیانی کی اتنی سزا تو ضرور دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک رات تھانے میں گزارتا، چاہے یہ رات اسے اصلی مہمان ہی کی طرح گزارنا پڑتی۔ اتنی مہمانداری کا تو وہ حقدار تھا۔ تمام ضروری امور نمٹانے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ دوسری صبح یہ ثابت ہو گیا کہ فضل کریم کو تھانے میں ٹھہرانے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ریاض نے تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اگر اس رات فضل کریم اپنے گھر چلا جاتا اور گھر والوں کو ریاض کی گرفتاری کے بارے میں بتا دیتا تو صورتحال بگڑنے کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے، مگر قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ کسی مناسب طور پر حل ہو جائے۔ میں حسب معمول اپنے وقت پر تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار جبار احمد نے میرے کمرے میں آ کر یہ خوشخبری سنائی، ملک صاحب کام ہو گیا ہے۔
کیا ریاض نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ اندرونی جوش کو دباتے ہوئے بولا، قتل ریاض نے نہیں کیا جناب۔ پھر قاتل کون ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، جمیل کی بیوی زرینہ ملک صاحب۔ وہ قدم قدم پر مجھے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبار احمد؟ یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، وہ جلدی سے بولا، یہ انکشاف تو ریاض نے کیا ہے۔ کہیں وہ تمہیں کوئی چکر دینے کے لیے تو یہ کہانی نہیں سنا رہا؟